اور دکھ کی بات یہ ہے ہم نہیں لڑ رہے تو صرف اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے، باقی سب سے لڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، باپ سے لڑ رہے ہیں، بھائی سے لڑ رہے ہیں، بہن سے لڑ رہے ہیں، دکاندار سے لڑ رہے ہیں، محلے دار سے لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے تو اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ وہ خود سے لڑے حضرت، وہ خود سے لڑے حضرت جناب، یہ تو مرید ہیں جناب سیدنا سریسہ قطیر رحمۃ اللہ تعالی۔ علماء کی مجلس کو اختیار کرو، کتابیں پڑھو، جو بات سمجھ نہ آئے علماء سے آ کے پوچھو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، لیکن پڑھو حضرت۔ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں سارا کچھ، میں باپ سے، چلو حضرت بھی تشریف لے آئے، میں آپ سے بھی خود سے ایک سوال کرنے لگا، ٹھیک ہے جی، اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی آپ نے اونچی اونچی جواب دینا، نہیں، دل میں جواب دے دینا، بس جواب ضرور دینا۔ یہ تقریباً 6:30 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جیسے اذان مغرب ہوئی آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا، نیا دن شروع ہو گیا۔ اسلامی کے حوالے سے تو دن گیا نا، تو انگلش حوالے سے بھی 6 بج گئے ہیں، 12 بجے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بتا سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی؟ آتا ہے نا جواب سب کو اپنا آتا ہے؟ واٹس ایپ کتنی بار کھولا ہے؟ یوٹیوب کتنی بار چیک کی ہے؟ انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چیک کی؟ اب کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں قریب نا، تو بس اب ایک وہ سوال گفتگو کے ساتھ ہی، اب یہ بتاؤ صبح کا قرآن کتنی بار کھولا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ حضرت ہم نے قرآن چھوڑا ہے، یہاں تو سارا کچھ چھوڑ دیتے نا، ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیتے، وہی قوم سارا کچھ چھوڑ بیٹھی، فیس بک نے چھوڑی، قرآن چھوڑا ہے، وہ تو بار بار کھول کے چیک کر رہے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں اس پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے واٹس ایپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے سورہ یاسین چھوڑی ہے۔ اللہ میری یہ بات یاد رکھنا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کچھ بھی نہیں دے گا تمہیں۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ وہ ایم این اے روک سکتا ہے، وہ ایم پی اے روک سکتا ہے، وہ کان ٹوٹا روک سکتا ہے، وہ جگہ روک سکتا ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں پہ ادھر 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 کیوں پھر دے؟ اللہ کی قسم ہے پڑھو، پھر برکتیں دے گی۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے رود الریاحین تصنیف فرمائی، بڑی خوبصورت ہے، دعوت اسلامی والے بڑی جلدی میرے خیال سے اس کا ترجمہ آنے والا بازار میں، ویسے بھی آپ کو مل جائے گی، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا، دور خلافت تھا اس کا، کوئی عالم دین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے۔ اب جیسے پھر ایک سلسلہ نیا شروع ہونے لگا، کورونا بھاجی آ رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں ہی آتے ہیں، منڈی میں نہیں آئیں گے، انارکلی میں نہیں آئیں گے، کسی بازار میں نہیں آئیں گے، فوٹرس میں نہیں آئیں گے، سب سے پہلے وہ مسجد میں آئیں گے، کیونکہ حضرت جی جو ہمارے بڑے ہیں ان کے نزدیک اب سب سے زیادہ کمزور اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اس کا زور چلتا ہے، کیونکہ بازار میں اس کا زور نہیں چلتا، انارکلی میں اس کا زور نہیں چلتا، اگر اس کا زور چلتا ہے تو یہاں ہی چلتا ہے۔ اللہ جو اپنا تعارف ابتدا میں یہ کروا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، 29ویں پارے کی ابتدا میں خود بھی کہہ رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے حکمرانوں کے مطابق کرونا صرف کام کرتا ہے تو اللہ کے گھر میں کرتا ہے، حرم میں کرتا ہے، مسجد نبوی میں کرتا ہے، منع میں کرتا ہے، عرفات میں کرتا ہے، احد شریف میں کرتا ہے، مسجد قباء میں کرتا ہے، بادشاہی مسجد میں کرتا ہے، داتا صاحب کرتا ہے، میاں محمد بخش صاحب کے مزار پہ کرتا ہے، بابا بلے شاہ کے مزار پہ کرتا ہے، بازاروں میں وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے جب بھی پابندی لگتی ہے نا تو یہاں ہی لگتی ہے، خطبہ چھوٹا کر دو، جمعے دن نمازی کٹا دو، وضو کروں کر کے آؤ، درمیان جو فاصلہ کر دے، کدھر جائیں کدھر جائیں؟ تو وہ عالم دین تھے تو دوران گفتگو نا بڑا سخت بولے حرم کے لیے، بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ میں، تو کسی نے جا کے حرم کو بتایا، بادشاہ سلامت آج تو مولوی ہوئی بڑا تتا بولیں گے تھے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لے، حضرت کی گرفتاری ہو گئی۔ لکھا اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا، اس میں بندہ حرکت نہیں کر سکتا، جو اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا،
اس کو یہ تھا کہ صبح تک ان کی شہادت ہو جائے گی۔ امام صاحب نے لکھا ہے کہ صبح جب آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا، کسی سپاہی نے آ کے کان میں عرض کی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل ڈبے میں نہیں بند کروائے؟ اس نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی۔ وہ بڑا کہا ہاں بھائی جس کے کام اللہ اپنے ذمہ، ہارون کون ہوتا ہے اس کا؟ کس کی ضرورت ہے جی کو دم مارے گا؟ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کون ہے جی دم مارے گا اس کے؟ حضور نے تو ہمیں اتنا عطا کیا، تھوڑا سا بھی سینے سے لگا لے آپ کو کسی کی لوڑ نہیں رہے گی، آپ کو نہیں کسی کی محتاجی کرنی پڑے گی۔ اتنا نبی علیہ السلام عطا فرمایا۔ سورہ یاسین دی، سورہ واقعہ دی، سورہ رحمان دی، سورہ ملک دی، آیت کریمہ دیا، آیت الکرسی دی، لیکن ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے نہ فیس بک نہ ماسی بنا دیا۔ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا بھی باغ ہی میں ہے، وہ پھر پکڑ کے لا، حضرت پھر گرفتار ہو گئے۔ جب وہ ہارون کے دربار میں آئے اور ہارون کی آپس میں گفتگو، امام صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا، آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ اس کو تھا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے، اس نے نکال دیا۔ پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب ہارون فاضل آدمی تھا، اتنا بھی ان پڑھ نہیں تھا، فاضل تھا۔ وہ لکھا اپنا سر پکڑ کے کہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ غور تو کرو، کیا گاجر عجیب نہیں ہے؟ کبھی غور کرو گاجر پہ، کدھر ہے نیچے ریڈ کلر کوئی نیچے؟ کس نے گاجر کو ریڈ کر دیا؟ گونگلو کو سفیدی کس نے دی ہے؟ مٹروں کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ مالٹے کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ وہ چلے نئی ٹائم کم از کم شیشے کے اپنے آپ میں کھلو کے بیچ لو۔ اور میں آپ کو خود نہیں کہہ رہا، قرآن ہے سارے کا سارا قرآن ہے۔ سورہ طارق میں اللہ خود کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، وہ انسان دیکھ کر اپنی تخلیق کو دیکھ تو صحیح، کبھی اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ، دل دیکھ، گردے دیکھ، دیکھ کبھی خود کو کھڑا ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ دیکھ اپنے آپ کو، ہم نے نہیں نہ دیکھا، میاں صاحب نے دیکھ کے پھر سونا شعر لکھا۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب مڑی دے وچوں کیسی شکل بناتا۔ ہم نے نہیں غور کیا، اللہ قرآن نے دعوت دی۔ آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو پی رہے ہیں، آپ جو رہ رہے ہیں، جہاں آپ زندگی گزارے ہیں، اللہ نے ہر طریقے سے آپ کو دعوت دی ہے۔ مثلا آپ یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کا حال ہے۔ میں بڑھانے کا قائل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہتا ہوں جی 2 کنال، اللہ اندازہ مجھے ہے لیکن اللہ کا گھر ہے، کم کیوں کرے بڑھاتے ہیں اس کو۔ میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا حال ہے، 1 2 3 4 دیواریں اور 2 پلر۔ انہوں نے حضرت آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے۔ کوئی ایسا بندہ حضرت جو یہ دعویٰ کرے 4 دیواریں اور 2 پلر نکالو، میں پھر چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتی ہوں بندیا، تیرا نکاح جہا چھت 2 پلراں تے 4 کندھاں تو بغیر نہیں کھلوندا، کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھ۔ الم تروا کیف خلق اللہ، الم تروا کیف خلق اللہ، الم تروا کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ آئے دیکھیں، لیکن دیکھیں کون، دیکھیں کون، دیکھا کرو جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ دیکھو سر پکڑ لیا، کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، بلا کے کہا میرا شاہی گھوڑا لاؤ، مولانا صاحب کو شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ، اور پورے جو ہے نا بغداد شریف کا چکر لگاؤ، اور پیچھے ایک بندہ اونچی اونچی اعلان کرے
یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ ساڈا پتر بالکل وہی حال ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب قرآن رہ گئے صرف تعویذ کرنے کی، اب قرآن رہ گیا پہلے پورے بیاد رج کے قرآن دی مخالفت کرو تے جانے ووٹی قرآن تھلے بھیج دیا، اسی لیے رہ گیا۔ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کو رہ گیا، ختموں کے لیے رہ گیا، تراویحوں کے لیے رہ گیا، شبینوں کے لیے رہ گیا، باقی تو امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یاد رکھو جتنی دیر قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گی اسی طرح دھکے کھاؤ۔ یہ اقبال نے ایک لکھی ہے شیطان کی مجلس شورا۔ وہ پہلے جو شیطان کے بڑے بڑے چیلے ہیں نا، وہ سارے اپنی اپنی رپورٹیں دیتے ہیں، پھر ان پہ شیطان بولتا ہے، اور شیطان کہتا کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، کہنا میں نہ ڈراؤ پاویں بڑیاں وڈیاں محفلاں کران لگ پے نے، لیکن قرآن میں چڑھ بیٹھی دی ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اب فرشتے اترتے ہیں سرگی پھر، شاید کوئی گھر مل جائے جہاں کوئی نوجوان مسلے پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا اور ساتھ رو رہا ہو، لیکن جتھے جانے نے نوجوانوں کے ہاتھوں جو موبائل ہی نہیں، قرآن والا نوجوان نہیں لبتا کہ حضرت نہیں۔ کھولو قرآن شریف، کھولو۔ وہ اپنی سرگیاں، میں کہا کرتا ہوں اکثر حضرت ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے، اور دکھ اس بات کا کہ ہمیں دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہماری سرگیاں لٹ گئیں، ہماری تنہائیوں کی پاکیزگی لٹ گئی، سوز لٹ گیا، شوق لٹ گیا، یقین لٹ گیا، قرب لٹ گیا، درد لٹ گیا، سوز لٹ گیا، اور ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ لٹ چکے ہیں حضرت۔ ہم خوش ہیں حضرت اپنے اپنے حال پہ، تلاش کرو۔ اقبال بڑا رویا ہے حضرت، میں سارے شعر تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، سبزہ زار بھی بڑی شدت سے انتظار ہوگا۔ بڑا رویا یار، بڑے بڑے درد والے شعر اقبال، مناجات میں اقبال کہتے کہ ہیں اقبال، شراب کہن پھر پلا سا کیا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ یا اللہ پرانی شراب پلا جڑی بایزید تے جنید نو پیسی، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں کافی شیء، پھر اقبال کیا کہتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میں پھر چھوڑ رہا ہوں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ میں پھر چھوڑ رہا ہوں، پھر اقبال کیا کہتے ہیں، میری ناؤ کو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ پھر کہیں اقبال رو کے کہتے ہیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر۔ جذب حضرت رابعہ، اس کو یہ جذب ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بیٹھی تھی، درمیان میں نا پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ حضرت رابعہ بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہے، یہ شیطان کون؟ وہی شخص بڑا حیران ہوا، کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون؟ بھائی ہم تو اپنے بچوں کی ابتدائی سے کرواتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں، میرا 16 سطروں والا قرآن پاک ہے، جیسے ہی پہلے 2 ورقے ختم ہوں گے، تیسرے صفحے کی ابتدائی حضرت سے ہوگی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے، سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہ جذب ہے، اس کو کہتے ہیں جذب۔ اقبال کیا کہتے ہیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر۔ یہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز میں لکھا ہے۔ ایک رات نا حضرت رابعہ بصری نے اپنے سین میں کھڑے ہو کر نا اونچی اونچی پکارنا شروع کیا، ہائے پیاس، ہائے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے،
لوگوں نے سمجھا شاید سیدہ کو پیاس لگی ہے اور سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے، عورت ذات ہے، مناسب نہیں سمجھتی اتنی رات کو کنویں پہ پانی لینے جانا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ شاید کو میری آواز سنے اور کنویں سے پانی لا دے۔ کوئی نہیں گیا، سارا ہی گاؤں چلا گیا اپنے اپنے برتن اٹھا کے نا حضرت رابعہ کے لیے پانی لانے کے لیے۔ وہ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا سب کو، کتنے چلے؟ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، شاید پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، آدھی رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، اچھا نہیں سمجھا تنہا کنویں پہ جانا، اونچی اونچی پکارا ہے میری آواز سن کے شاید کو پانی لا دے۔ تو ہم یہ برتنوں میں پانی لے کے نا حضرت رابعہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے اور اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ ہوں تو کو پلاٹ دی گل کرو، ہوں تو دسو جی 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا، ہوں تو دسو چھوٹی گڈی ہے تے وڈی کیویں ہوئے، ہوں یہ دسو جی میں سبزہ دار رہنا ہوں تو میں ڈی ایچ کیویں ہوں، کدھر گئی باتیں؟ جو اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ بڑے بڑے سونے شعر ہیں اس میں بھی اقبال نے کہے، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے۔ کہتے کیا ہے اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ کہتے رہ گئے نا، ڈی ایچ سے رہ گئے نا، جنت ہے۔ اور ایک لکھنے والے اقبال ہے، کوئی 2021 کا نقیب خطیب نہیں ہے، محمد اقبال ہے، حکیم الامت ہے، شاعر مشرق ہیں، ان کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو حور، اس کے لیے قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، جو پتہ نہیں ہے ملتان والے نے کتوں لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، پتہ نہیں 12 ربیع الاول دے کتوں لائے لب کے۔ دکھ دی گل ہے بعد چ سہور نے گانے بھی سنائے، ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ کیا تمہیں اپنے اکابرین سے زیادہ محبت ہو گئی نبی علیہ السلام سے؟ یار جو انہوں نے نہیں کیا تم کیوں کرنے نکلے؟ یاد رکھو پتر، اسپیشلی نوجوان، تم اس طرح کے کام کرتے ہو، نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، انگلی مسلک پہ اٹھی ہے، نقصان مسلک کا ہوا، باتیں مسلک کو ہوئی ہیں، انگلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی ہے۔ بالکل کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرو، باحضور ہو، درود پاک پڑھو، بس جلوس میں شرکت کرو۔ یہ کیا آن پڑی ہے جی حور منگانے کی؟ حضرت ہماری مجبوری ہے بولنا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ الیاس گمن کا کلپ کتنی تباہیاں کر رہا ہے، ابھی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے وہ کلپ، جس میں اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اور اس سال 12 ربیع الاول پہ بدعت نے یہ بچہ دیا ہے، یوتھ پریشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے؟ یہ سنیت ہے؟ بالکل اس طرح کے کام نہ کرو، نہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کو کہا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کی اجازت دی ہے۔ فجر پڑھو، جلوس نکالو، دروشی پڑھو، اس طرح کا کوئی کام نہ کرو۔ حور مقصورات فی الخیام، اور میں صرف ایک حدیث پاک پڑھوں گا حور کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھی، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اقبال کو یہ حدیث آتی تھی، لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں،
میری سادگی دیکھ کیا چاہ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ 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 عطا اسلاف کا جذبے درون کر شریک زمرہ لا یحزن خرد کی گتھیاں سلجھا چکا اے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے جب حضرت کا وقت وصال آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی. مریدین حاضر خدمت تھے، خلفاء بھی تھے، مریدین بھی تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے با آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ رہے تھے تو بھائی وہ تو جنید تھے، خاص الخاص تھے. پاس بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے شیخ کب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آنکھیں بند تھی تو آپ نے اس کی آواز سن کے نا اپنی آنکھیں کھول دی. اس کو مسکرا کے آگے سے کہتے کیا آپ فرمانے لگے بے لیا یاد بھی انہوں ہی کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا. اور میں بڑی دیر نہ تلاش میرا کوئی بات ملی حضرت پتہ لگے کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا. میں تفسیرہ البیان پڑھ رہا تھا تو کیونکہ حضرت بھی بڑا صوفیانہ مزاج رکھتے تھے جو مصنف ہے تفسیر کے حضرت. انہوں نے ایک بات دیکھی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بیٹھ کے نائی سے اپنا خط بنوا رہے تھے. اس نے پہلے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، بعد میں باری یہی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کر رہی تھی. اس نے جب اس طرح حضرت کے لبوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. حضرت کرتے ہیں حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ لوہے کا اس طرح ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا. آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر کا سلسلہ ذرا روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر رہا ہوں. اب آگے سے فرمانے لگے تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. برادر جی بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، 5 وقت کی نماز وقت جا رہا ہے. اللہ رہی حالات ہمارے اس وقت بڑے خراب ہیں بہت زیادہ. ہمارا روز وہ ہے نا اسٹیجن سے کوئی ذرا کھڑا ہو کے بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے میں نے روز شر دا ڈر. اتنے دلیر ہو گئے حضرت، منہ تو داڑھی کوئی نہیں، متھا دسنے ہے کدی نماز بھی نہیں پڑھی ہے تو کہن کی ڈے ہے میں نے روز شر دا ڈر. اللہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. 2021 والے کیا کہہ رہے ہیں میں نے روز شرم ڈالا. کوئی کہہ رہا جناب میں غلام محمد ہوں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. کیا کرے اور وہاں جناب صدیق اکبر، اما عائشہ، عمر فاروق، مولا مشکل کشا، نماز کا وقت آ گیا وضو کر لیا، مولا مشکل کشا کا رنگ مبارک زرد ہو گیا. عرض کی مشکل کشا یہ کہ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہا کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا. 2021 والے کی کہنے دے دینے میں نے روز شردہ ڈر رہا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. 2021 والے امام حسن بصری نے صرف ایک بندے کو مسکراتے دیکھا، یار کے تیل پہ ناچتے نہیں دیکھا، داڑھی اترواتے نہیں دیکھا، میچ دیکھتے نہیں دیکھا.
बारात पे यार के आगे एक टांग पे भंगड़ा डालते नहीं देखा, शरीयत की धज्जियां उड़ाते नहीं देखा, सिर्फ मुस्कुराते देखा। आपने फरमाया तू पुल सिरात से गुजर गया? नहीं। फरमाया तुझे पता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अर्ज की हुजूर नहीं। फरमाया फिर तू क्यों मुस्कुरा रहा? 2021 वाले भी कहने देते मुझे देख के याद आएगा जहन्नम को भी पसीना। खुदा दा वास्ता कोश दियां गल्लां करो यार, कोई होश दियां गल्लां करो, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, दाढ़ी रखो, सिर ते टोपी रखो या पग रखो। स्पेशल नौजवान बैठे मैं आपसे कहूंगा ना करो इस तरह, बहुत सख्त दिन होना है। अल्लाह जी ऐसी ऐसी बातें उलमा कसीर तादाद में बैठे, फतावा रज़विया शरीफ, इतना ज्यादा सख्त दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, हर बंदा अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। और क्या होगा? इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस दिन महबूब अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक से अपनी पग शरीफ उतार के ना अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की हुजूर सजदा फरमाएंगे। फतावा रज़विया शरीफ, इतना सख्त दिन होगा, तो फिर इतना होगा हज़रत कि फिर हिसाब शुरू होगा, फिर हिसाब शुरू होगा। इसलिए हज़रत जी 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, जितने नौजवान बैठे मैं आप सबसे कहूंगा पुत्र आज बड़ा सस्ता सौदा है, कर लो। ये कोई नहीं बालों का वजन, कुछ भी नहीं होने लगा। जो औरत तुम्हारे मुकद्दर में मिल के रहेगी, खुदा का वास्ता देता हूँ हाथ जोड़ के, ना करो किसी औरत के लिए, कम से कम ये ना करो। कोई और वजह है तो उठ के बोलो, मैं कोई जवाब दे के जाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ एक औरत के लिए तुम नहीं रख रहे तो फिर मैं क्या लफ्ज बोलूं? एक औरत के लिए ना इसको उतरवाओ, कोई और वजह है तो उठ के बताओ। औरत के लिए ना उतरवाओ, बड़ा सख्त दिन होगा। किस तरह कल नबी अलैहिस्सलाम का साथ, और मियां औरत का साथ थे, साथ का साथ है। ये उलमा बैठे हुए हैं जी, मर जाने के बाद फोन कर करके पूछती हैं इद्दत फर्ज से नहीं ना है? अल्लाह की कसम रोना आता था, फोन कर करके पूछती इद्दत फर्ज तो नहीं ना है? मियां साहब ने बात खत्म कर दी, फरमाते जाती वारी क्या डराना बने, डरदे हथ नहीं जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे घर दे दे। जितने नौजवान बैठे हो तो सोनी करके रखो। और मेरे बुजुर्ग बड़ी कमाल बात इरशाद फरमाया करते थे, फरमाया करते थे बेलिया एक कख रख ले, बेलिया एक कख रख ले। वो बेली आगे सिर्फ करता है हुजूर की होएगा कख रखे हैं, फरमाया उस दिन फिर तेरा भी कख रह जाएगा। हैं ये आपको उस दिन पता लगेगा। ये अलग बात है जिस वक्त उलमा की पोजीशन जरा कमजोर चल रही है, हमारी मस्जिदों पे कमेटियों का राज है, इतनी दिलेरी से वो बात नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। सैलरी के हवाले से बड़े वीक हैं, बड़े हालात बड़े कमजोर, बात वो बाद में करते हैं, छुट्टी तुम उनकी पहले करवा दो। इसलिए बड़ी बड़ी ऐसी बातें जो खुली और वाज़िया बातें हैं डर के मारे नहीं कर रहे, और इसमें तुम बड़े कसूरवार हो। आमे अहले सुन्नत हमारे सियालकोट में मिस्र वाले कारी आए, तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम किया और मुझे बड़े फख्र से बताने लगे, मैं माशाल्लाह जाने 3 लाख खिदमत की थी, माशाल्लाह 3 लाख मना दी थी, तो मैं जी पीछे फजर पढ़ती थी कि नहीं की नहीं हजरत, वो मिस्र से आए हैं, तो मैं अल्लाह के बंदे वो आंडे चो निकले नहीं हजरत कुरान पढ़ते हैं, तो मैं कि वो फजर में हीर सुनाता है। अल्लाह के बंदों को मोहब्बत करो उनके साथ यार। एक नाथ खां को तुम 1 घंटे का 1.5, 2, 2.5 लाख भी दे रहे हो, इन्होंने तो साल का भी 2.5 लाख बन गया। आमे अहले सुन्नत को खोज करो यार थोड़ी, वो इसको 1 घंटे का 2.5 लाख देने को तैयार। फजर में ये तुम्हें कुरान सुनाए, सूरह रहमान सुनाए, सूरह यासीन सुनाए, सूरह हश्र की आयत सुनाए, सूरह फजर सुनाए, सूरह नबा सुनाए, सूरह कुरैश सुनाए, सूरह दुआ सुनाए, मगरिब में सूरह फील सुनाए, सूरह नस्र सुनाए, सूरह काफिरून सुनाए, इशा में सूरह इन्फितार सुनाए, सूरह तारिक सुनाए। इनके लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मिस्र आते जाने अल्लाह खाना पे उन्होंने चका के टोल छो। मिस्र वाले की पोछनी होनी नहीं है, इन्हों की पोछ होनी है। इस वक्त नहीं इस पोजीशन में कि जिस तरह दीन बयान करना चाहिए कर,
बाद में करते हैं छुट्टी, तुम उनकी पहले करवा देते हो। एक नाथ हाँ 1 घंटे का दौड़, तो 1.5 2 लाख लेके जा रहा है, साल तक 1.5 लाख नहीं करना। 8,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह। मैं बाप से एक सवाल करके गुफ्तगू समेटने लगा बस। यार जी लाहौर में बैठा हूँ, पंजाब कॉलेज है ना जी थे, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, एस्पायर कॉलेज भी है ना। आपसे सवाल है जी मेरा, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उन्हें की कहना है? तड़ा होलिया साढ़े कॉलेज वाला, तड़ा यूनिफॉर्म साढ़े कॉलेज वाला, ताड़ी ड्रेसिंग साढ़े कॉलेज वाली, तो पता लगा जो ड्रेसिंग ठीक ना है तो चौकीदार भी अंदर नहीं जाने देता। तुहानू को रोकने वज़ीर आज़म तो नहीं आया, चौकीदार भी अगर हुलिया ठीक ना है तो चौकीदार भी अंदर नहीं जान देता। ठीक है जी। अब आपने कपड़े पहन रखे हैं एस्पायर कॉलेज के, अब पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? कपड़े साढ़े नहीं, हुलिया साडा नहीं, यूनिफॉर्म साढ़े वाला नहीं, ड्रेसिंग साढ़े वाली नहीं। जिन्हां वाला हुलिया है उथे जाओ, जिन्हां वाले कपड़े ने उथे जाओ, जिन्हां वाली ड्रेसिंग है उथे जाओ। मैं अब आपसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर इसी तरह आप नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे, वहां खड़ा फरिश्ता ये कह के आगे ही ना जाने दे, मुंह मदीने वाला नहीं, सिर मदीने वाला नहीं, उलिया मदीने वाला नहीं। जिन्हां वाला मुंह है उथे जाओ, जिन्हां वाला सिर है उथे जाओ, जिन्हां वाले कपड़े ने उथे जाओ। और भाई नौजवानों बताओ मुझे क्या पल्ले रह जाए? और भाई होना ही है, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने कह दिया, आपने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी शबाहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से होगा। इसलिए बता कख रख लो, कख रख लो, कख रह जाएगा। रखो पता, 5 वक्त की नमाज पढ़ो बाजमात, सोनी दाढ़ी शरीफ रखो, सर पे टोपी रखो, और याद रखना पुत्र, उसको सोना लगता है तो सिर्फ अपने यार का रंग ही सोना लगता है। ये बनी इसराइली रिवायत है, मुख्तलिफ इस हवाले से, लेकिन चलो उलमा कहते हैं जो अच्छा मिले ले लो। उलमा बैठे हैं, वो लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में एक शख्स था, उस सबसे ज़्यादा आपका कल्ब मुबारक दुखाता था। वो करता क्या था? आपकी तरह पग बांधता था, आपकी तरह सा पकड़ देना, आपकी तरह जुब्बा पहन लेना, आपकी तरह चलना, चौक में खड़े होकर आपके अंदाज में बयान करना, आपके कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए। जब फिरौन गर्क हुआ ना दरिया नील में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो वो फिर चल फिर रहा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम, जो सबसे ज्यादा तंग करता था उसको फिर छोड़ दिया, फरमाया कलीम छोड़ना इसको भी नहीं था, क्या करें, इसकी पग आपकी पग की तरह है, इसका डंडा आपके ऐसे की तरह है, इसका जुब्बा आपके जुब्बे की तरह है, ये चलता आपकी तरह है, ये बोलता आपकी तरह है। इसमें से हमें अपने कलीम नजर आते हैं। और बुजुर्ग कहते हैं अगर कोई दिल दुखाने के लिए भी नकल कर ले तो अल्लाह तो उसको भी माफ करे, तो जो उनकी मोहब्बत में उनकी नकल करेगा। इकबाल ने कह दिया की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं अल्लाह या रसूल या। बस एक काम करना रही, बस एक काम करना रही, एक जो भी करना, इखलास का दामन ना से जाने देना, क्योंकि बात तब भी बननी है जब इखलास आएगा। बात तब बनी, इखलास का दामन ना, बस इतनी कोशिश करना, इखलास का दामन हाथ से ना जाने। हजरत फिर सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमान लिखे, एक दिन हजरत अपनी खानकाह में बैठे थे, अब दर्स दे रहे थे, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज की हुजूर सवाल करना चाहता हूं। पर मैं पूछूं, अर्ज की हुजूर आपने इखलास कहां से सीखा? आपने फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा। अर्ज की हजरत इतने बड़े शेख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया अर्ज की हुजूर वो कैसे? आप फरमाने लगे फक्र का दौर था, जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा लें, तो बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे।
अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने बाल दे के चेहरा पे फरमाने लगे जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के। अब पैसे तो थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाते। फरमाते बहरहाल मैं नाई की दुकान पे आ गए, तो किसी की बिठा के ना कुर्सी पे हजामत बना रहा था, मैं खड़ा हो गया, चलो मेरी तरफ देखता है तो कोई बात करता हूँ उससे। अब फरमाते हैं बाल काटते काटते ना उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, पक्की बात है तू पैसे लेके ही हजामत बनाता होगा, और मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह का रहा, आज मेरे पहली बार अल्लाह के लिए काटते हैं। अब फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले आया, और दुकान पे ला के ये नहीं किया ए हजरत ये कोई पैसे दे पहले इन्हों ने कटांगा तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने बह के डीको वेला होगा फिर कटांगा, जिसे पैसे लिए थे ना उसको वहाँ ही छोड़ा और उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। और फरमाते मैं भी बैठा नीयत कर रहा था, अच्छा अब तो कुछ नहीं है देने को, अगर कभी अल्लाह वक्त आया और अल्लाह ने मेरी दी माल दिया तो ज़रूर तुझे तेरे बाल काटने का बदला दूंगा। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, खलीफा वक्त मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, इतने इतने बड़े मशाइख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। और फरमाते मैंने एक थैली बनाई, कुछ दिरहम डाले, कुछ दिनार डाले, लेके उसकी दुकान पे आ गया, बूढ़ा हो चुका था। और फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम। और फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा हाँ अब जुनैद बगदादी हैं। और फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे, उसने कहा हाँ याद है। और फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले ये वो बाल काटने का बदला है। फरमाते उसने खलास सिखाया, वो कहता क्या है जुनैद है, मैंने तो समझा था बहुत बड़े शायख हो गए, और आपको तभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ। फरमाते हूँ आगे से कहता है जुनैद जड़ा काम अपने अल्लाह वास्ते करिए ना फिर लोगों को उसका बदला नहीं लगेगा। इखलास हम फंसे हुए हैं अभी लोगों में, अभी हम लोगों में फंसे हुए हैं, उसके लिए थोड़ा करना, लेकिन उसके लिए करना फिर कर्म होगा। हम तो जी 2021 में खड़े हैं, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया था। देखो कितना तकवा था, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की थी। वहाँ था शायद हज़रत कोई रिया का को दिखलावे का, लेकिन तकवा देखो कितना देर। और फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था, और मैं बड़ा परेशान था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जवाब देना है, किधर गया ताज, क्यों इतनी गफलत बरती गई, उस ताज से कितनी इस्लाम की खिदमत होनी थी, उसमें कितने कीमती हीरे और लाल जड़े हुए थे। मैं बड़ा परेशान था, कहाँ से ताज ढूंढ के लाऊं, बड़ी तलाश की, नहीं मिल रहा कोई भी। और फरमाते देखता कि एक शख्स मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, उसने मुंह छुपा रखा है, उसके हाथ में एक थैला है। फरमाते जैसे जैसे करीब आ रहा है क्या देख रहा हूँ, जूती का तस्मा टूटा हुआ है। जब और करीब आया तो क्या देखता हूँ, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, पैबंद लगे हुए, टाकियां लगी हुई, इंतहाई गरीब और मुफलिस आदमी। फरमाते अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने भी जवाब ही दिया था। उसने थैले का मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, फिर वापस। फरमाते सख्ते की कैफियत, जूती टूटी, कपड़े पाटे, और ना भी ताज वापस करता तो मुझे तो पता ही नहीं ताज है किसके पास, मैं कहां से ढूंढता जा। वो इतनी मुफलिसी होने के बावजूद भी ताज वापस कर गया, वो ये तो कोई फरिश्ता है, ये तो अल्लाह का मुकर्रब आदमी है, लेकिन मुंह उसने छुपाया हुआ। और फरमाते जब उस कैफियत से बाहर निकला वो थोड़ा दूर जा चुका था, और फरमाते मैंने पीछे से आवाज देके कहा ठहरो, ठहर गए। और फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर दिया। और फरमाते मैंने कहा कपड़ा नीचे कर, दिखा मुझे तू कौन है। और फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं नीचे किया, और आगे से कहता क्या है अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए तो नहीं वापस किया कि तुझे अपना मुंह दिखाना है, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और इस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया, उसको हाजत ही नहीं कि मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। पहले
تھا نیکی کار دریا میں ڈال، ان کی یہ بات نیکی کار فیس بک پہ ڈال، نماز پڑھتے ہوئے داتا صاحب حاضری دیتے ہوئے نہیں، بچوں اخلاص لاؤ، اخلاص لاؤ، اخلاص لاؤ۔ آخری بات اور میں جو میں ذہن بنایا تھا یہ اخلاص کی بارش، یہ لاہور میں حضرت ایک بزرگ ہوئے ہیں بڑے صاحب نے مجھے کتاب بھی آپ کی لکھی دی، اس میں حضرت نے اپنی زندگی کی کچھ مشاہدات لکھے، اس میں بھی نہیں ہے، سید ناظر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو محلے کے نائی تھے نا بابا جی، وہ بجامت نہیں کرتے تھے کسی کی، پر دکان کے باہر بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب گزرا نا بابے نے روندے ہی نہیں کیا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کتاب میں ایک دن کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی جامت نہیں کرتے، لوگوں کی روندے ہی رہتے۔ تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے مدد کی، بلاوا آ گیا، حج پہ گیا، حج کر لیا۔ اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا، کہتے بے خودی سی طاری ہوئی۔ یاد رکھیں حضرت یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ جو اتنے جا کے موبائل نہ کڈو، تو یہ موبائل کڈ لیں تو اتنے جا کے 2 بار حضرت انہوں نے شفقت فرمائی، کرم ہوا 2 بار، بڑا دل دکھا، پتہ نہیں لوگوں میں اتنی دلیری آ کہاں سے گئی ہے، اتنے جا کے موبائل کر لیتے ہیں، کانڈ روزے نہیں حضرت جی، اور حضرت جی تک تک دی آوازیں آتی ہیں حضرت، جہاں بزرگ کہتے ہیں سانس بھی ذرا سوچ کے لینا، ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں ظاہر جی، جب آپ نے کلک کرنا ٹک، جب آپ نے کلک کرنا ٹک، میں تو بھاگ گیا حضرت جی ڈر کے مارے باہر، بھاگ گیا ڈر کے مارے باہر، یہ ہو کیا گیا امت کو، پتر ایویں تو نہیں بند ہوا۔ بکھری بات ہے ہم سارے اب خوش آمدوں کے عادی ہو چکے ہیں، 3 سال ہو گئے، تیسرا حج قریب آیا کرا، 3 سال ہو گئے بات پڑے رہے جی۔ اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تگڑا ہو گیا کہ اللہ کا گھر اب اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ اور میں تو بڑی دیر پہلے جناب عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا تھا، جب ابرہہ آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے، اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اب سپاہیوں سے کہا اونٹ پکڑ کے لے آؤ، اونٹ پکڑ کے لے گئے، جناب عبد المطلب آپ گئے اونٹ لینے کے لیے، آپ نے فرمایا اونٹ دے، اس نے کہا متولی ہیں بیت اللہ کے، میں نے تو اونٹ اس لیے پکڑے، آپ آئیں گے تو کوئی بات ہوگی، آپ بیت اللہ کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے، فرمایا اونٹ میرے ہیں تو دے، جیسا گھر ہے پہ تم دیکھ لیں گے۔ نہیں اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گیا، اس کے کہنے سے اللہ کا گھر کھلے گا، اس کے کہنے سے مسجد نبوی کھلے گی، اتوں ہی کھل دی ہے تو بند بھی اتوں ہی ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں ہوا، دلیریاں جی لوگوں میں آ گئی، اللہ کے بندے تو کہاں ہے، وہ دیکھ حضور نصیر ملت نے کیا کمال لکھا جی، فرماتے شرم عیسیوں سے سامنے جایا نہیں، وہ تینوں بھول گئی ہیں لاہور کر کے گئی ہیں، معافی مانگو تے تو کیمرہ کڈ لے، تجھے بھول گیا جو سیالکوٹ میں کر کے گئے، تیری نمازیں پوری ہیں، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیری آنکھ کبھی نہیں بہکی، تیرے دل میں کبھی کوئی میل نہیں آیا، تو نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا، سب کچھ بھول گئے۔ ارے یہی تو وہ بارگاہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کدھر گیا سارا کچھ، تو کیمرہ نکال لے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، پتر ہاتھ جوڑ کے کدی اتھے جا کے کیمرہ نہ کھڑی ہوئے، بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ اللہ کے بندو 70,000 فرشتے صبح 70 شام کو، کبھی پتر یہ دلیری نہ کرنا، وہاں سلام پیش کرنا، تھوڑا سا آگے آ کے جناب ابوبکر کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، تھوڑا اور آگے آ کے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، مہاراج اتھے آگے کھینچ لیں گی، لیکن پتر وہاں کبھی وہ بابا جی لکھا شاہ صاحب نے، بابا جی سلام پیش کر رہے تھے، بے خودی تاریخ، اور دل چاہا کہ میں جالیوں کو ہاتھ لگا، میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے، اتنا موٹا ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں، لیکن حضرت جی جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے،
बाबा जी कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने बेखुदी थी जी, जालियों को हाथ लगाया, शुरता आया और उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं किया और मेरे हाथ पे पूरी शिद्दत से डंडा मारा। डंडे की ज़रब इतनी सख्त थी कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल घबराया, सर चक्कर आया, मैं ज़मीन पे, कहते जैसे ज़मीन पे गिरा ये दो आंखें बंद हुई, अंदर की खुल गई, अंदर की खुल गई। देखता क्या हूँ, गिरा तो ज़मीन पे ही, लेकिन जो मेरा सर है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में है। वो जिस हाथ पे शुरते ने डंडा मारा ना, वो हाथ महबूब अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। वो जिस जगह डंडा मारा दूसरा दस्ते रहमत उसके ऊपर रख के महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आने फिर डंडे दे खाने पैंदे ने ना है। शाह साहब एंड पे फिर लिखते हैं वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी ने खाया उनके लिए, क्योंकि पहले देखा जाएगा साढ़े लिए खाता है कि वाह वाह नहीं खाता, साढ़े लिए खाता है कि लोगों लिए खाता है, साढ़े लिए खाता है कि मशहूरी नहीं खाता है। कोशिश करना, जो करना इखलास से करना, जो करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करना, फिर देखो वहाँ करम होता है कि नहीं होता है। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी मैं वहीं ला खड़ी खत्म। उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो इनसे, और हर हवाले से हजरत जी मोहब्बत करो, हर हवाले से मोहब्बत करो। हजरत को जो है ना दिली मुबारकबाद है जी माशाल्लाह। जुमले ही नहीं मेरे पास कि मैं क्या जुमले बोलूँ कि हजरत ने कितना खूबसूरत जी कुरान पाक ख़त्म करना तफसीर के हवाले से, तर्जमे के हवाले से, बड़ी सादत है। अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। सुनियो बड़ी बेकदरी है हमें, पुत्र ज़माने लगते हैं फिर एक बंदा तैयार होता है, ज़माने लगते हैं। अल्लामा सादुद्दीन, चलो फिर मैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहे, आप अपने वक्त में चीफ जस्टिस थे, काजियों के बड़े थे, चीफ जस्टिस आपके वाले से मैं कह रहा हूँ। रोज 1 घंटे के लिए ना बादशाह के तख्त के बिल्कुल साथ आपका तख्त लगता था, लोगों को बताने के लिए कि एक आलिम की शान क्या होती है, और आप रोज आके उस पर बैठा करते। वो लिखे हजरत बैठे थे तो जलजला आ गया और बादशाह के वो माल के ना वो किंगरे गिरने लग पड़े। जी जान बचाना फर्ज है, सारे देख रहे हैं कि पत्थर एक एक करके गिर रहे हैं, अभी हमें भी को लगने वाला है। उठ कोई नहीं रहा क्योंकि बादशाह नहीं उठ रहा, वजीर सारे बैठे हैं, उठ कोई नहीं रहा। हजरत उठे, अब तशरीफ ले गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, पीछे से आपको पुकार के कहता है ओए मौलवी, तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। आया शेर मर्द थे जी, खड़े होके अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बादशाह की तरफ मुंह करके फरमाने लगे हाँ तुझसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर को पत्थर लगने की वजह से तू मर भी गया ना तो अगले दिन तेरी सीट पे लाके किसी और गधे को बैठा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई पत्थर लगने की वजह से सादुद्दीन का इंतकाल हो गया तो नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। हाँ जमाने लगते हैं, फिर एक आलिम तैयार होता है। लेकिन ये है इस वक्त सबसे ज्यादा हम उलमा की गिबत करते हैं, सबसे ज्यादा, या तक कि नमाजी भी नहीं महफूज इस काम से, अपने इमाम की गिबत करने के वजह से। पीछे नमाज पढ़ जाएंगे, बाहर जाओ, मोहब्बत करो। और मैं अक्सर कहा करता हूँ जी, और अल्लाह के बंदे 33 नंबर वाला तो पंजाब गवर्नमेंट भी पास कर छड़ी, सुनियो तुम 90 नंबर वाले फेल कर छड़े, 33 नंबर वाले ने गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट भी पास कर छड़ी, 90 नंबर वाले। एक बात देखी, ओ बात भी नहीं थी कोई भी नहीं। अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की कदर